ہم قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ کا وہ جو تعارفی انداز ہے جب اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا عظیم الشان رسول تمہارے درمیان بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، لیکن تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے اوپر نہایت گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت زیادہ حریص ہے، خواہش مند ہے۔ تو آپ کو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے امت کے لیے بھلائی کا شدید خواہش مند ہونا، اور امت کے لیے کہ ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو، اور ان کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا احادیث طیبہ میں آپ کو نظر آئے گا معاملہ۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر بھی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ یمنع احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ، جو تمہیں روک لیتا ہے، کھانے پینے سے روک لیتا ہے، تمہیں نیند سے روک لیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب تم میں سے کوئی اپنے اس سفر کو اپنی جس ضرورت کے تحت وہ کر رہا ہے، جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا کام پورا ہو گیا، تو پھر وہ دیر نہ کرے، پھر وہ جلد از جلد اپنے گھر کو لوٹ آئے۔ یہ ہے امت کے لیے شدید ترین بھلائی کا خواہش مند ہونا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کس قدر محبت کا اظہار کیا کہ تم سفر پر نکلتے ہو، سفر میں کھانا پینے کا معاملہ ہے، نیند کا معاملہ ہے، اگر تم اپنے کسی کام کے لیے گئے ہو تو کام جلدی جلدی کرو، اور کام کر چکے ہو تو پھر جلدی سے گھر کو آ جاؤ۔ فَلْيُعَجِّلْ، اسے چاہیے کہ جلدی کرے، واپس اپنے گھر آ جائے۔ کیوں؟ آ کے یہاں کھانا پینا آرام کا معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ کوئی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج مائیں کہتی ہیں نا، ماں باپ کہتے ہیں جلدی آ جانا، جلدی آ جانا، میں تمہارے لیے فلاں چیز پکا کے رکھوں گی، یا فلاں چیز تمہارے لیے تیار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے وہ پیار ہے، اس لیے فرمایا کہ سفر عذاب۔ جدید دور میں سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی سفر کے اندر بعض مشکلات سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور آپ کو لگے کہ جی ہمارے جدید دور میں کھانے پینے کے بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن پھر بھی گھر کے کھانے پینے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر کا کھانا جو ہے وہی اچھا لگتا ہے، وہ باہر چلے بھی جائیں تو گھر کے کھانے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں کہ میرا شاید کسی اور کو فکر ہو نہ ہو، میرے آقا کو میرا فکر ہے، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنی ضرورت کو پورا کر لو تو جلدی گھر کو لوٹ آؤ۔ کیوں؟ سفر میں تم کھا پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں تو اپنی جگہ مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ جو شرعی سفر ہے وہ تو اس سے الگ نکلتے ہیں، اس میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو ہو نہیں سکتے۔ مثلا حج کی سعادت ہے، عمرے کی سعادت ہے، یہ تو اپنے شہر میں نہیں ہو سکتے، لیکن ان معاملات میں جہاں انسان کو اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔